کیا آنر کلنگ میں ماں باپ کا بیٹی کو مارنا یا لڑکی والوں کا اپنے داماد کو مارنا یہ کیا جائز ہے اسلام میں، سمجھتے ہیں آپ؟ سب سے زیادہ نفرت جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس شخص سے کی ہے کہ جو اپنی بیٹی کو قتل کرتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک صورت ہے وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ والی جو ہے، اس دن ہم سورج کو اندھا کر دیں گے، چاند بھی یہ ہو جائے گا، وحشی جانور جو ہیں وہ شکار کرنا بھول جائیں گے۔ یہ سارا فلو اس فکرے کے آتا ہے بِأَيِّ ذُنبٍ قُتِلَتْ۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جس نے اپنی بیٹی کو قتل کیا ہوگا اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرے گا، اس لڑکی سے پوچھے گا بِأَيِّ ذُنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس قصور میں قتل کیا؟ اس حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ غضب ہے اس کے اوپر۔ آپ سوچیں کہ جس معاشرے کے اندر جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، اس معاشرے کے اندر یہ رسم عام تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام میں کیا یہ ہے کہ اگر بیوی کوئی گناہ کرتی ہے یا کسی اور بدکاری کرتی ہے تو میاں اس کو مار دے؟ مارنے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ جو وَضْرِبُوهُنَّ کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، دیکھیں ہر چیز کی ایک تشریح ہے قرآن کے اندر۔ جو خاص کہا گیا نا کہ جو عورتیں اس طرح کا فحاشی یا عریانی اس طرح کی چیز کا اظہار کریں تو ان کو سب سے پہلے فرمایا ان سے اپنے بستر علیحدہ کر لو۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم ترین چیز جو ہوتی ہے کہ اسلام ایک پیکج ڈیل ہے، اور پیکج کے اندر آخرت بھی شامل ہے۔ آخرت کے بغیر اسلام کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ ایبسولوٹ۔ آپ کے ذہن میں لاجیکل بات کون سی طلاق سمجھتے ہیں آپ اس میں؟ ایک دم سے طلاق دے دینا؟ سورہ طلاق جو قرآن کے اندر ہے وہ تو یہ ہے کہ 2 گواہ لے آؤ، اس کے بغیر نہیں ہوتی طلاق۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں زندہ ہوں اور شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ وہ بیسیکلی آپ نے غصے کے عالم میں اس کو کہا تھا، عاشروہن بالمعروف، تم ان کو رخصت کرو تو بہترین طریقے سے رخصت کرو، جو ان کو تم نے دے دیا ان سے واپس مت کرو۔ کتنی مزدار بات۔ طلاق یافتہ عورت اور بیوہ عورت کی جس طرح کی رسپیکٹ اللہ کے نے اللہ کے رسول نے دیا، آپ سوچ سکتے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے زیادہ اجر تمہیں اس مال پہ ملے گا جو تمہاری بیٹی اگر طلاق لے کے تمہارے گھر میں آ کے بس جاتی ہے۔ ہمارے پاکستان میں اس کی شرح بہت بڑھ گئی ہے طلاق کی۔ جو سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں امیج ٹوٹنے بننے کی جو ہے نا وہ بڑی تیزی آ گئی ہے۔ جو ہمارے ہاں جو ہیرو شپ جو ہے نا وہ فوراً بدلتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو رومانٹک ایٹماسفیئر کریٹ کیا گیا ہے نا وہ ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو شادی میں اس طرح کا ہوتا نہیں ہے۔ 14 سال کی 13 سال کی لڑکی کی شادی ہو جائے اور اس کے بعد ایک بچہ اس کے گود میں ہو، خود بچی اور ایک بچہ گود میں، اور لڑکے یا لڑکی کے خاص طور پہ جو آرگنز ہوتے ہیں ریپروڈکٹیو آرگنز وہ بھی اتنے میچور نہیں ہوئے ہوتے آگے، اس پہ آپ کی کیا ہے رائے؟ مسئلہ ہے ایجوکیشن کا۔ مسئلہ یہ بنیادی طور پر ہے ہی نہیں قانون کا۔ دنیا میں جن بھی ملکوں نے یہ قانون بنایا ہے وہ وہاں چائلڈ میرج کو نہیں روک سکے۔ 10 لاکھ ٹین ایج مدرس ہر سال امریکہ میں پیدا ہوتی ہیں، بچے پیدا کرتے۔ انہوں نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی تمہیں پابندی لگائی ہے۔ چائلڈ میرج کو غلط ہے، دیکھیں غلط۔ میں آج بھی کہتا ہوں میری اپنی بیٹی ہو، میں اس کو 16 سال کی عمر میں شادی نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ ہے مجھے پتہ ہے کہ میں اس کو تیار کروں گا یہ کچھ، لیکن ایک چیز ہے کہ 16 سال کی ایج سے لے کے اس کی شادی کے درمیان میں اس کی اخلاقیات کا پورا دھیان رکھوں گا۔ میں اس دھیان رکھوں گا کہ وہ اس سطح پہ نہ آئے کہ جس سطح پہ اس کو ہیجانی کیفیت پیدا ہو اور اپنی ضرورت کے لیے وہ کہیں ادھر ادھر اس کو نہ جانا پڑے۔ میں کانٹوں پہ چلوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک مرد اور عورت جو ہے، بچی جو ہے، وہ اگر جوان ہو جاتی ہے اور اس کی شادی نہیں ہوتی تو جو گناہ کرتی ہے اس میں باپ اس کا حصہ دار ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام فروغ دین پوڈ کاسٹ کے ساتھ عبدالباسط خان حاضر خدمت ہے، اور آج انسانی زندگی کے مسائل اور عقائد ان پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ تشریف فرما ہے پاکستان کے مشہور عالم دین، تجزیہ کار بھی ہیں ماشاءاللہ، اینکر پرسن بھی ہیں، ڈرامہ رائٹر بھی رہے ہیں، مطلب ان کی بہت سی کانسٹیچوئنسیز ہیں۔ میری مراد ہے جناب اوریہ مقبول جان صاحب سے۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ تھینک یو سر، تھینک یو سر۔
سر ایک تو یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ کیا راز ہے، آپ ماشاءاللہ جیسے تھے ویسے ہی دیکھتا ہوں میں، روز بروز آپ سفر پیچھے کی طرف کر رہے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا ایسے زندگی کا راز ہے؟ آپ کا چہرہ بھی ماشاءاللہ حشاش بشاش رہتا ہے، مسکراہٹ والا چہرہ۔ ابھی تو میں 3 مہینے جیل کاٹ کے ہوں تو شاید اس کی وجہ سے کوئی ایکسرسائز زیادہ ہوگی کچھ بھی ویسے ہی ہے میرا خیال ہے، کچھ جینیٹک بھی ہوتا ہے آدمی کے اندر، فیملی۔ میری والدہ بھی 86 کی ایج میں فوت ہوئی، تو بہت کم بال سفید تھے ان کے، ہمارے بہت سفید ہو گئے تو۔ لیکن سفید بالوں، سفید بارش ہونے کے باوجود بھی آپ مطلب وہ چہرے پر مسکراہٹ ہے، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے میں سمجھتا ہوں۔ اللہ کا کرم ہے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بندہ نا تردد نہ کرے، گمان اچھا کرے۔ میں آپ کو بتاؤں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے ایک آسان طریقہ بتایا جنت جانے کا۔ ایک صحابی تھے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، ان کو رسول اللہ نے کہا میں تمہیں ایک بندہ بتاؤں جو کہ جنتی ہے۔ تو ایک صاحب اندر داخل ہوئے، انصاری صحابی تھے، وضو کیا، نماز پڑھی، چلے گئے۔ اگلے دن پھر کہا میں دکھاؤں بندہ کو جو جنتی ہے، وہ پھر وہی۔ جب وہ تیسرے دن کہا تو تیسرے دن وہی بندہ آیا، تو انہوں نے کہا میں پیچھے چل پڑا۔ میں نے کہا بھائی میں تمہارے ساتھ 2 یا 3 دن گزارنا چاہتا ہوں، میرے والد سے کوئی تعلقات ٹھیک نہیں ہے تو رہ سکوں، میرے گھر آ جاؤ۔ رہے 3 دن وہ جاگتے رہے کہ یہ کرتا کیا ہے۔ نماز پڑھی، سو گیا۔ تھوڑا بہت جو ورد تو ہمارے آپ آیا نا، اس زمانے تو ورد کا کام نہیں تھا اس طرح کا، ورد وظیفے سے ابھی ہمارے لوگوں نے، پیروں نے بتا دیا ہمیں نا، اگرچہ کہ تھے لیکن اور طریقے کیسے تھے۔ تنگ آ گئے، کرتے کیا ہو؟ رسول اکرم تیرے بارے میں یہ کہا۔ تو 2 حدیث میں ملتے ہیں، سب سے اہم ترین جو ہے حدیث وہ یہ ملتی ہے کہ میں نے کبھی کسی کے بارے میں غلط گمان نہیں کیا، مطلب یہ سوچا ہی نہیں کہ وہ میرے بارے میں کوئی غلط کر سکتا ہے یا سوچ سکتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں الفاظ ملتا ہے کہ میں رات کو سونے سے پہلے لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ کیا بات! تو وہ یعنی یہ بالکل آپ نے بجا طور پہ کہا، اور یہ بڑی بہادری کا کام ہے۔ معاف کرنا بڑی بات ہے، ہاں، معاف کرنے والا بہت بڑا آدمی ہوتا ہے۔ ورنہ تو ہمارے ہاں ایک کسی کو لے کر، بغض کو لے کے ساری عمر مرتے دم تک نہیں بھولتے آ کے۔ تو جو آپ نے بات کہی ہے، یہ جو ایک انسان کے دل میں کہ آپ جیسے آپ نے کہا کہ میں رات کو سوؤں تو بالکل بے پرواہ کر سوؤں، تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرا کوئی دشمن نہیں ہے، کسی نے مجھے تنگ نہیں کیا، کہ یعنی ایسے آپ کہتے ہیں کسی کو میں برا نہیں سمجھتا، میرے بارے میں کوئی بدگمانی کرتا ہو آگے۔ یہ ایک سوچ ہے، یہ سوچ آج ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں بہت ناپید ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ آپ چونکہ بیوروکریسی میں رہے ہیں اور آپ کو وہ کٹ تھروٹ کمپٹیشن کا پتہ ہے کہ جو بیوروکریسی میں ہوتا ہے، پہلے تو آپ اس سے گزرتے ہیں، پھر اس کے بعد پاکستان نہیں دنیا پوری کی جو کارپوریٹ ورلڈ ہے، اس کارپوریٹ ورلڈ نے مجھے آپ کو بچپن سے کمپٹیشن سکھایا ہے۔ تمام دنیا کے ماہرین تعلیم اس بات پہ متفق ہیں کہ 21 نظام تعلیم جو تھے یہ دنیا میں آج تک انسان نے دیے ہیں۔ مصریوں کا تھا، ہندوستان کا تھا، بدھ بخشوں کا تھا، چائنیز کا تھا، بغداد کا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بدترین نظام تعلیم اگر کسی نے دیا ہے تو آج کے دور کا ہے، اور اس کی 3 وجوہات بتاتے ہیں جہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے اندر وہ کہتے ہیں یہ پہلا نظام تعلیم ہے جس کے نزدیک علم وہ صاحب عزت ہے، علم وہ صاحب تکریم ہے، علم وہ اس بہترین ہے جس کی مارکیٹ میں ویلیو ہے۔ لمس کی ڈگری کی ویلیو اگر 2 لاکھ روپیہ ہے تو پنجاب یونیورسٹی کی ویلیو 50,000 روپیہ ہے، تو آکسفورڈ کی ویلیو 5 لاکھ۔ صحیح کہا۔ دوسرا وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے انسانی تاریخ کے اندر کہ ایک پوزیشن کے اوپر فائٹ ہوتی ہے۔ پہلی کلاس کے اندر یہ نمبر 1 آ گیا، نمبر 2 آ گیا، نمبر 3۔ یہ دنیا میں کسی بھی کوئی ہوتا تھا، استاد کہتا تھا یہ میرا بچہ ہے، میں نے اس کو حکمت پڑھا دی ہے، اب یہ طاق ہے۔ یہ نہیں کہتا تھا یہ حکمت میں یہ اول آ گیا، یہ تھے۔ آپ سوچیں، میں نہیں جاتا ہوں یہ جو نا اپنا مختلف قسم کی جو سالانہ تقسیم انعامات ہے، ایک آخری میں ایک بہت بڑے اسکول میں گیا تو انہوں نے تو میں نے تقریر کی، میں نے کہا مجھے یہ پتہ ہے اس وقت آپ نے 12 لوگوں کو میرے ہاتھ سے انعام دلوایا ہے، یہ فرسٹ ہے، سیکنڈ، تھرڈ ہے، پیرنٹس بھی سارے موجود ہیں۔ آپ نے ان 12 لوگوں کی موجودگی میں 600 بچوں کو احساس کمتری کا شکار کیا، ان کے والدین کی موجودگی میں۔ آپ نے
کیا بویا ہے بیج. سر 2 بھائی اکٹھے ہونا ہے کلاس کے اندر تو ایک دوسرے سے اپنا کاپیاں ہوم ورک چھپاتے ہیں کہ میں نے فرسٹ آنا ہے, میں نے سیکنڈ. اور تیسرا وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ پہلا نظام تعلیم ہے کہ جس کے اندر اسیسمنٹ جو ہے وہ ایبسینٹی کے پاس چلے گئے, کنٹرولر آف ایگزامینیشن کے پاس چلے گئے. ورنہ استاد کہتا تھا اس کو آ گیا سب کچھ. اب کنٹرولر آف ایگزامینیشن کے پاس جب جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ آپ وہ گیس لگاتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کھولا 5 نمبر سوال یاد کرو 8 سے. آپ کو یاد ہے کہ جو گیس سے کرتا تھا کچھ ویسے اس طرح چوم کے نہ کتاب نکالتا تھا, سوال یاد کرتا تھا, کہتا آگے. اب وہ پورا پڑھتے نہیں. یہ اصل میں سر یہ ہے وہ بنیاد جو کارپوریٹ کلچر نے رکھی ہے کہ 2 بھائیوں کی 2 فیکٹریاں ہیں اور انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف سازش کرنی ہے, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنی ہے. اسی زندگی کے اندر انہوں نے کامیابی کو اپنا جو ہے نا مطمع نظر اس طرح کا بنا دینا ہے کہ روند کے چلے جائیں. بالکل صحیح. اچھا اس میں ایک اور بھی چیز سر کہ یہ جو ہم اکثر دیکھتے ہیں اپنی عملی زندگی میں بھی, جب ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو بڑی محبت ہوتی ہے, اخوت ہوتی ہے, ایک دوسرے کا دم بھرتے ہیں, پیار کرتے ہیں. لیکن جب ماں باپ چلے جاتے ہیں یہ جو ہمارے خاندانی معاملات جو ہوتے ہیں بکھر جاتے ہیں, بھائی بھائی کی محبت ختم ہو جاتی ہے اس معاشرے سے. یہ کیا وجوہات ہے, کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بکھر جاتے ہیں؟ 2 وجہ ہیں جس وجہ سے سارا کچھ ہوتا ہے. 2 کنٹرول ہیں جو انسان کو, ایک ہے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول اور ایک ہے فائنینشیل کنٹرول. جب تک باپ کے پاس فائنینشیل کنٹرول رہتا ہے سارے بندے اس کے پاس تابع دار ہوتے ہیں. جب تک وہ غلے کی کنجی جو ہے وہ باپ کے پاس ہے تو 4 بھائی اس دکان کے اندر اپنے حساب سے ڈیوٹی کرتے ہیں. لیکن جس دن وہ غلے کی کنجی جو ہے وہ تقسیم کر دیتا ہے تو آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی سے ایڈمنسٹریٹو دیکھیں نا, دنیا بھری پڑی ہوئی ہے ان بادشاہوں کی کہ جن بادشاہوں نے اپنا اختیار ذرا سا تقسیم کرنے کی کوشش کی, تباہ برباد ہو گئے. شاہ جہان مراد کو یہ دے دیا, اورنگزیب کو دے دیا, فرانگ دے دیا, لڑائی شروع زبردست. اسی باپ کے سامنے جہانگیر نے تلوار سونت لی تھی اکبر بادشاہ, بڈھا مرتا ہی نہیں ہے. اچھی بکری. ہمارے ایک نواب صاحب ہوتے تھے تو وہ 75 سال کے ہو گئے تھے, تو وہ ان کے والد 95 سال کے تھے, تو وہ اس کو سرداری نہیں مل رہی تھی, تو اکثر ہمارے ساتھ بیٹھ کے کہتے تھے لوگ 5 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے ہیں, ہم 90 سال کی عمر میں 90 سال کی عمر میں یتیم نہیں ہوئے. تو سر یہ سارا مسئلہ, اصل مسئلہ وہی ہے جو ہے نا فتنہ. رسول اکرم فرمایا ہر امت کا ایک فتنہ ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے. سر بھائی بھائی کو چھوڑ جاتا ہے, سب کو والدین کے ساتھ لوگ لڑائیاں کرتے ہیں. آپ خود سوچیں کہ اسی معاشرے کے اندر یہ جو جتنے لوگ بیچارے یہاں پر کھالیاں چلے جائیں جن کے بچے باہر گئے ہوئے ہیں, اور اس پورے کے پورے رسول کے ساتھ ساتھ کھالیاں سے رسول کا جو رستہ ہے اس کے اندر آپ کو ڈیفنس سے کئی گنا اچھی کوٹھیاں ملیں گی. اندر ایک بابا ہے, ایک بھینس ہے اور ایک ملازم ہے, یا ایک مائی ہے, ایک بھینس ہے اور ایک ملازم, اور وہ اس کو خرچہ ورچہ بھیج رہے ہیں اور وہ ختم. یعنی اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ویسٹ سے مختلف ہیں اور پتہ اختیار, بالکل غلط. پیسہ ہمارے پاس آیا, ہم نے اس سے زیادہ برا کیا. اگر وہ اپنے والدین کو اولڈ ایج ہوم پہ چھوڑ کے آئے ہیں تو ہم نے بھی اپنے والدین کو نوکروں پہ چھوڑا, کیونکہ ہم نہیں چاہتے پیرس چھوڑ کے آئیں. اس کی وجہ بھی شاید یہی ہے سر کہ ہم جو غریب لوگوں کو دیکھتے ہیں, اکثر اوقات میں دیکھتا ہوں ایک ریڑے کے اوپر, گدا گاڑی کے اوپر ایک فیملی آپ بھی دیکھتے ہوں گے بیٹھی جا رہی ہے, 5-6 بچے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو بڑا بلیس سمجھتے ہیں. آ کے تصور آتا ہے, ذہن میں خیال آتا ہے کہ یار یہ کیسے خوش رہتے ہیں, پھٹے ہوئے کپڑے ہیں, جوتے پاؤں میں نہیں ہیں, اور کسی وقت بھی صبح کی روٹی ملنی ہے کہ نہیں ملنی, لیکن ایک چہرے پر خوشی ہے. تو دیٹ مینس کہ آپ کی بات جو ہے پایہ ثبوت کو پہنچی کہ مال فتنہ ہے بیسیکلی. جب یہ مال کی فراوانی ہوتی ہے تو پھر سر لڑائی شروع ہی وہی ہوتی ہے. جب تک وہ باپ اتنے پیسے کما کے لاتا ہے جس سے بچوں کو پڑھا لیتا ہے, تو اسے کپڑے دے لیتا ہے عید بقرعید پہ, جس دن اس کے پاس وافر پیسہ آتا ہے اور وہ اس کے لیے کچھ چاہتا ہے, کوئی پسنداز کرے, اس دن نظریں اس پہ کھڑ جاتی ہیں. اچھا سر یہ بتائیے کہ یہ جو ہمارے ہاں پاکستان میں اس وقت جو معاشرتی بیرا روی ہے بہت زیادہ, اور بڑھتی جا رہی ہے بہت زیادہ. آپ چونکہ ڈرامہ رائٹر بھی رہے ہیں اور آپ معاشرے کے جو برائیوں پر بہت گہری نظر بھی رکھتے ہیں, کس طریقے سے اس کے انالیسس بھی کرتے ہیں.
یہ جو آج کل ہم ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ گن کلچر آ رہا ہے، مجھے یہ ڈرامے جو ہوتے ہیں ہماری عکاسی کرتے ہیں بنیادی طور پر کہ ہم کیا ہیں یا کیا ہونا چاہیے، لیکن یہ جو ایک دوڑ دکھائی گئی ہے کہ عشق کے طریقے مختلف بتائے گئے ہیں، ایک لڑکی کے ساتھ عشق کے مختلف طریقے ہو رہے ہیں، وہ طلاق دیتی ہے، دوسرے سے شادی کرتی ہے، تیسرے سے شادی کرتی ہے، امیر لوگوں سے شادی کرتی ہے. Where we are heading towards, by the way. کیا یہ آپ سمجھتے صاحب، ایک تو یہ ہے کہ عکاسی ہوتی ہے لیکن اس کا الٹ بھی ہے. ہمارا جو ڈرامہ نگار ہے، ہمارا جو ادیب ہے، ہمارا جو شاعر ہے، یہ معاشرہ کو اندر اقدار جو ہے وہ تخلیق بھی کر رہا ہوتا ہے. یہ اکثر اوقات ہم جب ڈرامہ لکھتے تھے تو میں سارے ہمارے بزرگ تھے لکھنے والے، جن میں سے فاطمہ سعیہ بجیا تھی، سینا معین صاحبہ تھیں، امجد سامجد تھے، ہم ان سے کہتے تھے کہ آپ سے پہلے اس پاکستان کے اندر مہندی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. آپ نے یہ کمال کر دیا ہے کہ اگر 3 لاکھ روپیہ شادی پہ خرچ ہوتا ہے تو 5 لاکھ روپیہ مہندی پہ خرچ ہوتا ہے. آپ نے ایک فضا بنا دی. وہ غریب بندہ جو کہ مطلب زندگی میں کما بھی نہیں سکتا، وہ بھی کہتا ہے کہ یار مہندی کے لیے. پھر آپ نے اس معاشرے کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کی کہ جس کیفیت کے اندر آپ نے رومانٹسزم کو خراب کرنا شروع کیا. جب تک آپ ڈرامہ کرتے تھے ماشاءاللہ ہم لکھتے تھے، کبھی بھی انفائڈل لو کا تصور نہیں تھا. شادی شدہ عورت کا محبت کے معاملے کے اندر انوالو ہونا نہیں دکھایا جاتا. ایک ویلیو ہوتی ہے نا، بالکل صحیح. یہ ہر معاشرے میں ہوتا ہے لیکن دکھایا نہیں جاتا. اور پھر اس کے بعد اس کو جیسے کہتے ہیں امیج بنا. مثلا میں جس چیز پہ میری سب سے زیادہ لڑائی ہوئی تھی وہ ایک اشتہار تھا کیو موبائل کا، اس سے بہت زیادہ شور مچا. کیو موبائل میں اشتہار یہ تھا کہ ایک بچی کرکٹ کھیلنے والی ہوتی ہے اور کرکٹ کھیلنے کے لیے ہوتی ہے تو وہ جاتی ہے کرکٹ کے میچ. تو ماں کہتی ہے اپنے باپ سے تو پوچھ کے چلی جاؤ. تو اس نے کہا باپ سے کیا پوچھنا ہے، اس نے تو لڑنا ہی ہے، آخر میں کچھ ہی کرنا ہے. تو چلے جاتی ہے تو وہاں جا کے وہ میچ جیت جاتی ہے اور باپ دیکھ رہا ہوتا ہے. میں نے کہا یہاں تک تو ٹھیک ہے کرکٹ میچ، لیکن باپ سے ناراض ہو کے لڑکے اس کو ہیرو تو مت بناؤ. ہاں بالکل. آپ باپ کو ساتھ کیوں نہیں بھیجتے اس کے؟ ٹھیک. اب ہوا یہ ہے کہ اس طرح ہوتا کیا ہے کہ ہم گھر سے بھاگنے والی لڑکی کو ہیرو بناتے ہیں، اور یہ ہمارے ڈراموں میں ہوا ہے اور اب تو بہت زیادہ ہو گیا ہوا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ انفیڈیلٹی آسمان سے اندر چھپی، ہر بندے کے اندر چھپی ہوتی ہے سر. اس کو ایک محبت کی چاشنی کے ساتھ پرو کے، ان کو ایک شاندار قسم کی اٹریکشن بنا کے وہ پیش کرنا، اور وہ جناب وہ اس کو کنکھیوں سے دیکھ رہی ہے اور خامن جو ہے وہ تھوڑا سا اس کا بیچارہ مسکین سا آدمی ہے، اس کے ساتھ اسے اکتفا نہیں ہو رہی. وہاں اس کی نام آسودہ خواہشات کو ایک نوجوان کے اندر سے دکھایا جا رہا ہے. اس حد تک کوئی کنٹرول نہیں ہے. میں سچی بات کہوں کوئی. اور آپ کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں، بالکل نہیں چاہتے. میں اس کی مثال 22 سال لگے ان کو اور لوگوں کا اخلاق خراب کرنے کے لیے. ایک ارطغرل نے ان کی ساری اس پہ کارکردگی پانی پھیر دیا. وہ ارطغرل آیا، اس نے کہا لوگ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں یار، تم دکھا کیا رہے ہو. اس نے ان کی یعنی اس سے جتنی بھی ان کی ٹی آر پیز تھیں اس سے کم 50 گنا زیادہ اس نے ٹی آر پیز لی. تو اصل مسئلہ ہے کہ لوگ کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی نہیں دیکھنا چاہتا سر. اپنے گھر میں مارکسزم کے نام پہ کہہ لیں، گلیمر کے نام پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. یہ ہمارے ہاں جو محبت کی شادیاں ہیں یا کم عمری کی شادیاں ہیں، لڑکا لڑکی ٹین ایجرز ہوتے ہیں، پسند کر لیتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، پھر ان کو مارا جاتا ہے. وہ والدین جو اپنے بچی کو کھلونے سے کھلاتے ہیں، بچپن میں پیار کرتے ہیں، اسی بچی کو ذبح کر دیتے ہیں، گولی مار دیتے ہیں، گلا پھوڑتے ہیں. پہلے تو یہ بتائیے سر کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ معاشرے میں چیزیں آئی ہوئی ہیں، لیکن کیا آنر کلنگ میں ماں باپ کا بیٹی کو مارنا یا لڑکی والوں کا اپنے داماد کو مارنا، یہ کیا جائز ہے اسلام میں، سمجھتے ہیں آپ؟ میرے خیال ہے سب سے زیادہ نفرت جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس شخص سے کی ہے کہ جو اپنی بیٹی کو قتل کرتا ہے. قرآن پاک کی ایک صورت ہے وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ والی جو ہے، اس دن ہم سورج کو اندھا کر دیں گے، اس دن ہم یہ کر دیں. 12-13 اللہ تعالیٰ نشانیاں بتاتا ہے چیزوں کی. چاند بھی یہ ہو جائے گا، وحشی جانور جو ہیں وہ
شکار کرنا بھول جائیں گے، لوگ بکھر جائیں گے پتنگوں سے۔ یہ سارا فلو اس فکرے کے آتا ہے کہ ای ذنب قتلت، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جس نے اپنی بیٹی کو قتل کیا ہوگا اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرے گا، اس لڑکی سے پوچھے گا کہ ای ذنب قتلت، تمہیں کس قصور میں قتل کیا گیا۔ اس حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ غضب ہے اس کے اوپر۔ آپ سوچیں کہ جس معاشرے کے اندر جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، اس معاشرے کے اندر یہ رسم عام تھی، اور یہ رسم اس لیے نہیں تھی کہ ہم عورت سے نفرت کرتے تھے، عورت تو ہماری بیوی بنتی تھی۔ ہم نے ایک مصنوعی قسم کی انا پیدا کرتی تھی کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ فلاں کے گھر چلے جائے گی، اور اسی کی بنیاد پہ جو مشہور واقعہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص تشریف لائے، صحابی تھے، اب تو صحابی ہو گئے، اس وقت بیچارہ ظاہر بات ہے اسلام قبول کر شرمندہ تھا وہ، تو پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے گناہ اتنے بہت ہیں، کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گناہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ ہمارے گھرانے کے اندر بچی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دی جاتی۔ تو اس زمانے میں عرب جو تھے وہ کاروبار پہ چلے جاتے، 2 سال 1.5 سال لے گئے شام کے سفر پہ دوسرے، تو اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، تو بیٹی جو تھی ماں نے محبت کی وجہ سے اس کو چھپا لیا، اور اس کے بعد پلتی رہی وہ 2-2.5 سال کی ہو گئی، تو اس کے بعد اس کو واپس آیا تو انہوں نے اس کو ساتھ میں کہیں رکھ دیا۔ اب باپ کو دیکھتی تھی لیکن کہا گیا تھا کہ نہیں، تو یہ بھی پل رہی تھی، اچانک اس کو بازار میں کسی نے تانا دیا کہ تم بڑی باتیں کرتا ہے، عزت دار بنتا ہے، تمہاری بیٹی جو ہے وہ تو فلاں جگہ پل رہی ہے۔ اس نے آ کے پوچھا، ماں نے بتایا ہاں، بیٹی کو لے آیا گھر، بڑے آرام سے اس نے اس کو کہتا ہے کہ میں نے اس بیٹی کو تیار کیا کہ ذرا چلتے ہیں۔ کہتے وہاں گیا تو میں نے اس کے لیے گڑھا کھودنا شروع کیا اس کو دفن کرنے کے لیے۔ وہ کہتا ہے جب میں یہ گڑھا کھود رہا تھا تو میری بیٹی میرے کپڑوں سے مٹی جھاڑ رہی تھی، لیکن میں نے اسے دفن کر دیا۔ وہ کہہ رہے تھے دیکھیں اصل مسئلہ پتہ کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جو ساری کی ساری رسمیں ہیں یہ بیسیکلی ٹریڈیشن، میں اس لیے کہا ہے، میں نے کہا تم جب بلاؤ ان لوگوں کو جو اپنی پگڑی کے شملے اونچے کرتے ہیں کہ میں پنجابی ہوں تو میں سندھی ہوں تو میں بلوچ ہوں، یہ جو رسم ہے کاروکاری کی، یہ اسلام کی تو نہیں ہے، تو سندھ 3000 سال کی سندھ کی تہذیب کی رسم، یہ جو سوارا کی رسم ہے یہ 4000 سال کی پشتون کی رسم، اسلام تو اس رسم کے خلاف آیا تھا۔ لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم وہ ادھر کہتے ہیں نہیں ہماری وہ تہذیب تو فلانا تو یہ اور وہ اور فلاں اور غیرت اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے کسے کہانیاں نکالی ہوئی ہے، آنر کلر تو ہے ہی نہیں۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قتل الناس جميعا، ایک انسان کو جس نے قتل کیا بغیر کسی وجہ کے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دی۔ اب ایسے معاملات میں آ کے اسلام کیا کہتا ہے، کیا ایسے معاملے میں جو مرد ہے وہ اپنی بیوی کو مار سکتا ہے، جو والد ہے وہ اپنی بیٹی کو مار سکتا ہے؟ کیا اس میں آپ کے اوپر خاص طور پہ میں اس پہ پوچھ رہا ہوں جہاں میاں بیوی کی بات ہے۔ اب میاں بیوی میں تو اسلام میں کیا یہ ہے کہ اگر بیوی کوئی گناہ کرتی ہے یا کسی اور بدکاری کرتی ہے تو میاں اس کو مار دے؟ دیکھیں مارنے کی اجازت بالکل نہیں ہے، جو وَضْرِبُوهُنَّ کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، دیکھیں ہر چیز کی ایک تشریح ہے قرآن کے اندر۔ نماز پڑھو، لیکن کہیں نہیں لکھا تم 5 وقت نماز پڑھو، اللہ کا رسول نے بتایا 5 وقت نماز، کہیں نہیں لکھا فجر کی اتنی رکھتے ہوتی ہیں نماز۔ جو خاص کہا گیا نا کہ جو عورتیں اس طرح کا فحاشی یا عریانی اس طرح کی چیز کا اظہار کریں تو ان کو سب سے پہلے فرمایا ان سے اپنے بستر علیحدہ کر لو۔ صحیح۔ اب ضروری نہیں ڈبل بیڈ روم کے لیے بات نہیں ہے، بیسیکلی بستر علیحدہ کرو یعنی ان سے علیحدگی اختیار کرو، جاؤ مت ان کے تاکہ بعد، اس کو احساس ہو کہ میں نے پھر آپ نے ان کہا کہ ان کو پھر بھی بعض نہ پھر بعد میں تو ان کو کمرے کے اندر ایک جگہ علیحدہ رکھو تاکہ وہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ پھر اگر بات نہ آئے تو آپ نے پھر اور وَضْرِبُوهُنَّ کی آپ نے ڈیفینیٹ کیے مسواک سے زیادہ نہیں، اور چہرے پہ نہیں، وہی ایک ڈانٹ۔ بیسیکلی اسلام میں جو ہم نے ہوتا ہے نا کوڑے، اسلام کے کوڑے اگر سوچے تو ہنسی آتی ہے۔ اسلام میں کوڑا یہ ہے کہ ایک آدمی جب مارنے لگو تو اس کی یہ بغل کی سفیدی نظر نہیں آنی چاہیے، یہ یوں مار سکتے،
تو یہ بیسیکلی سمبولک ہے ایک طرح ہیمیولیشن ایک آدمی کو ذلت کے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری بات جو اہم ترین ہے, اللہ نے ایک راستہ دیا. ایک مرد ہے, ایک عورت ہے, دونوں کو ایک دوسرے پہ شک ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے لیان کا ایک ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو قسم دیں کہ اگر ایسا ہے تو تم پہ اللہ تبارک کی لعنت ہو اللہ تعالیٰ, اور پھر دونوں کو علیحدہ کر دو, علیحدہ کر دو. یہ نہیں ہے کہ مارو یا یہ نہیں, علیحدہ اپنی باقاعدہ دونوں کو قسمیں دو. اس کے بعد پھر یہ نہیں, پھر دوبارہ جڑنا نہیں آپ نے علیحدگی جسے آپ کہتے ہیں طلاق کی بات ہو جاتی ہے. طلاق بات سب سے بڑی بات پتہ ہے کیا ہے؟ اسلام کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم ترین چیز جو ہوتی ہے کہ اسلام ایک پیکج ڈیل ہے, اور پیکج کے اندر آخرت بھی شامل ہے. آخرت کے بغیر اسلام کو نہیں سمجھا جا سکتا. اس کا اجر, اس کی جزا, اس کا سب کچھ, اس کا عذاب, سب کچھ آخرت کا ٹھیک ہوگی. اچھا سر, یہ جو اب اسی سے آگے چلتے ہوئے اگر طلاق کی بات آ جاتی ہے, فرض کریں کہ ایک میاں بیوی کا آپس میں گزارا نہیں ہو رہا, اور یا بیوی کی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں, اسے میاں پسند نہیں ہے, اس کی شکل پسند نہیں ہے, اس کے طور اتوار پسند نہیں ہے, اسی طرح شوہر کو شاید بیوی پر, اب اس پہ نوبت آ جاتی ہے کہ گزارا مشکل ہے, تو طلاق کی بات ہوتی ہے. اب طلاق دو جگہ پر مختلف قسم کے بیان کرتے ہیں, کہ اہل تشیع کرتے ہیں, کہ اہل سنت. ایک جگہ طلاق ختم ہو گئی جی. ایک وہ ہوتی ہے میں طلاق دیتا ہوں, پھر اس کے بعد کچھ وقفہ 1-2 دن کا, پھر طلاق, پھر تیسری. آپ کے ذہن میں لاجیکل بات کون سی طلاق سمجھتے ہیں آپ اس میں؟ ایک دم سے طلاق دے دینا. سورہ طلاق جو قرآن کے اندر ہے وہ تو یہ ہے کہ 2 گواہ لے آؤ, اس کے بغیر نہیں ہوتی طلاق. گواہ بھی چاہیے. قرآن سورہ طلاق کے اندر موجود. اصل میں تو فلموں میں اکثر دیکھتے ہیں کھڑے پاؤں طلاق دے دیں گواہ. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ہاں وجہ یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب تشریف لائے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں زندہ ہوں اور شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, 3 سے زیادہ. پھر کا باقی اس کے اوپر وہ بیسیکلی آپ نے غصے کے عالم میں اس کو کہا تھا کہ تم نے. اب ہوا یہ کہ جس وقت مسلمانوں کے پاس پیسہ بہت زیادہ آیا, اور اس کے بعد جیسے کہ ایرانی خواتین اور یہ وہ, تو پھر 4 سے زیادہ یہ تو پھر وہ طلاق کا ایک فیشن بن گیا, جس کے اوپر کچھ فقہا نے, جن میں امام ابو حنیفہ کے لوگ بھی شامل تھے, ایک کہا کہ ایک ہی محفل میں اگر 3 طلاقیں ہوتی ہیں تو کر دو یہ اس کو. اب یہ ان کا وقتی مصلحت کی بات تھی, لیکن باقی تمام فقہا جتنے بھی ہیں وہ بنیادی طور پر سمجھتے ہیں کہ ایک پورا پروسیس ہے اسلام میں دیا کہ 1 طلاق دو, اور پھر اس کو 1 طہر جو ہے جسے کہتے ہیں پاکیزگی آنے تک آپ اس کو اپنے وہاں رکھو. اچھا. پھر اس کے بعد دوسری پاکیزگی آنے تک پھر وہاں الطلاق مرتین, طلاقیں 2 ہیں, تیسری کے اوپر تو پھر اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے کام, تو اس کو گھروں سے نہ نکالو. دیکھیں عاشروہن بالمعروف, تم جب تم ان کو رخصت کرو تو بہترین طریقے سے رخصت کرو. جو ان کو تم نے دے دیا ان سے واپس مت. کتنی مزدار بات. یہ ایسے ہے کہ جیسے گھر سے آپ ایک کہتے یار تیرا ساڈا گزارا نہیں ہوتا, چل تو ہے نا کار ہے تیری, تو ہی لے جا. یہ تم نے کپڑے وپڑے تم نے بنوائے تھے, اب میں نے کیا کرنا ہے, تم لے. اس شاندار طریقے سے رخصت کیا ہے. اسلام کہتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ صبر, یعنی اگر آپ نے واپس رجوع بھی کرنا ہے تو رجوع کی بھی ایک صورتحال واپس ہے. ہمارے ہاں ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر نہیں پورے دنیا کے اندر مسلمانوں نے طلاق کے قوانین کو باقی قوانین کے ساتھ جو دنیا کے اندر رائج تھے نا ان کے ساتھ مکس کرا کے یہ وہ کر کے اس سے ہوا کیا, دنیا میں انہوں نے قانون طلاق کے سخت کیے پوری دنیا میں. اب وہ کرتے ہیں, اب کہتے ہیں لیونگ ٹوگیدر, نہ نکاح کرو تو نہ طلاق ہو گئے. وہ لاکھوں لوگ کہتے ہیں اس جھنجٹ میں کیوں پڑتے ہو, رجسٹریشن کراتے پھر انہوں نے قانون پاس کیا نہیں اگر تم لیونگ ٹوگیدر ہو تب بھی 50% جائیداد آپ کو دینی پڑے گی. طلاق جب تک آسان نہیں ہوتی, یعنی اس وقت تک آپ کی جو ہے فیملی لائف جو ہے اس کے اندر محبت پیدا نہیں ہو سکتی. زبردستی والدین نے کر دی ہے, نہیں اچھا لگتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کون تھا جو رشتے کرواتا بہتر طریقے سے. پھوپھی زاد بہن آپ کی,
ان کی آپ نے شادی کر دی، اس غلام سے کر دی، زید بن حارث سے کر دی. اب وہ ہاشمی خاندان، یہ زید بن حارث نہیں نبھ سکی تو کرائی نا طلاق. اور پھر اللہ نے پھر ان کو اجر یہ دیا کہ خود رسول، لیکن یعنی طلاق ایک بدترین فعل سمجھا جاتا ہے کہ بہت انتہا کے اگر حال اسلام تو کہتا ہے کہ نہیں ہے. ہاں یعنی ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جو اللہ تو کہتا ہے کہ تم درمیان جو طلاق اور طلاق یافتہ عورت اور بیوہ عورت کی جس طرح کی رسپیکٹ اللہ کے نے اللہ کے رسول نے دی، آپ سوچ سکتے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اجر تمہیں اس مال پہ ملے گا جو تمہاری بیٹی اگر طلاق لے کے تمہارے گھر میں آ کے بس جاتی ہے یا بیوہ ہو کے تمہارے گھر میں بس، کسی اور پہ اتنا اجر نہیں دیا، فرمایا اس پہ سب سے زیادہ اجر. یہ حضور پاک نے کہا. رسول پاک نے، یعنی عورت کی عزت احترام. یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو سر ایک بیٹی ہے جو کہ شادی شدہ ہے، اس کے آپ 10 روپے خرچ کرتے ہیں، اللہ اس کے اوپر 10 نیکیاں دیتا ہے. ایک بیٹی ہے جو طلاق یافتہ ہے، اس پہ آپ 10 روپے خرچ کرتے ہیں، اللہ اس پہ 100 روپے دیتا ہے. تو نقصان کدھر ہوتا ہے؟ اس پہ ہوتا ہے نا جو کہ طلاق یافتہ نہیں ہے. تو اللہ نے تو ترغیبات دی ہیں، ہم نے دین کو، ہم لوگوں نے دین کو. اچھا سر، یہ جو آج کل بھی تو بہت دیکھ رہے ہیں نا پاکستانی معاشرے میں، کیا دنیا میں تو ہم پہلے سنا ہی کرتے تھے کہ مغربی معاشرے میں بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں بھی اس کی شرح بہت بڑھ گئی ہے طلاق کی. یہ اس کی وجوہات میں کیا 2-3 چیزیں آپ سمجھتے ہیں؟ جی 3-4 وجوہات ہیں بنیادی طور پہ. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں امیج ٹوٹنے بننے کی جو ہے نا وہ بڑی تیزی آ گئی ہے. جو ہمارے ہاں جو ہیرو شپ جو ہے نا وہ فوراً بدلتی ہے. آج آپ کو، آپ خود دیکھ لیں کہ آج آپ کو فلاں بندہ اچھا لگتا ہے، کل کو فلاں لگے گا، آج کو ٹال ڈارک ہینڈسم اچھا لگتا ہے، کل کو. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں فزیکل امیجز جو ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو رومانٹک ایٹماسفیئر کریٹ کیا گیا ہے نا، وہ ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو شادی میں اس طرح کا ہوتا نہیں ہے. سارا وقت آدمی جو ہے بیوی کو لے کے مالدیپ کے جزیرے پہ نہیں رہ سکتا. نہ سارا وقت یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نہ ایک کمزور آدمی جو ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی اس طرح حفاظت کر سکے جس طرح وہ چاہتی ہے. نہ ایک مضبوط آدمی ایسا ہوتا ہے کہ وہ واقعی سمجھے پہلوان ہے تو بیوی کی حفاظت کر رہا ہے. ہر بندے کی اپنی کمزوریاں، ویکنس، یہ پڑھایا نہیں جاتا. یعنی ہماری امائیں اور دادیاں جو تھیں وہ زیادہ سخت تھیں اور زیادہ سخت جان تھی اور ہمت والی تھی. آج کی عورت کمزور ہے، بہت ہی کمزور ہے. میں آپ کو بتاؤں جتنے کام وہ عورت کرتے تھے، میری والدہ مجھے بتاتی ہیں، میری والدہ جو کہ ذرا بات ہے ان کی یتیم ہو گئی تھیں تھوڑی، اس کے اندر سب سے بڑی بہن تھی تو گھر کے سارے کام ان کو گاؤں میں گاؤں میں صبح اٹھ کے صبح وہ بھینس وغیرہ سے گائے کے دودھ نکالتی تھی، دودھ نکال کے اس کو اس پہ رکھتی تھی. رکھنے کے بعد وہ کھانا وانا والد چارہ بھی کاٹتی تھی، اس کی لیٹ لائٹ چارہ کر وہ کرنے کے بعد اس کے بعد وہ اٹھتی تھیں. اس کے بعد اگر چاول آیا ہے اس کو چاول چھڑنا اس کو کہتے ہیں وہ کرتی تھیں. اچھا اس کے بعد جو چرخا لے کے وہ بیٹھنا. اس کے بعد پھر پورے گاؤں کے اندر آپ کو دیکھا ہوگا کچی مٹی کی لیپ ہوتا تھا فرش کے اوپر، پانی وہ کرنا. اس کے بعد پھر رات کو چارہ کاٹنا، چارہ کاٹ کے گتاوا بنا کے پھر بھینسوں کے سامنے رکھنا اور پھر اس کے بعد صبح سویرے کے لیے پھر اٹھ جانا، سو جانا. اتنی محنت وہ عورتیں کرتی تھیں جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. آج کے دور کے اندر 10 نوکر چاہیے، لیکن وہ زندگی گزار رہی ہوتی تھی. ٹینس تھی یا نہیں تھی. اور یہ ہم نہیں، ایون چودھرانیوں کے گھروں میں بھی کامیں ہوتے تھے لیکن کام ضرور کرتے تھے. ہماری لائف سٹائل اس طرح. یہ تراکیں جو ہیں نا ہمارے ہاں بھی یہ ایفلوئنس کے اندر ہوتی ہیں. جو ذرا سا اس کو کمفرٹ زون میں آتا ہے نا تو اس کا جی چاہتا ہے کہ نہیں یہ 3-4 سال بس گزار لیے ہیں، میں کسی اور طرف نکل جاؤں. یعنی ہماری جو امائیں دادیاں تھیں اس زمانے کی خواتین تھی، بزرگ خواتین پرانی ہمارے ماضی میں، ہماری وہ خواتین جو تھی وہ دل کے فیصلے کرتے تھے، دل سے قبول کرتی تھی. لیکن یہ جو دماغ والی ہے نا کہ آج کی عورت دماغ سے سوچتی ہے، وہ زیادہ روشن خیال ہے، یہ تو پھر کسی اور چیز کی مسئلہ پتہ کیا ہے؟ عورت کا جو بنیادی کردار بائیولوجیکل ہے وہ ہے ماں کا. جب بھی ماں کے کردار کے اوپر کوئی اور کردار اوور پاور کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ خراب ہو جاتے. لڑائی آخر وہی ہے.
10 لاکھ عورتیں ہر سال امریکہ میں ٹین ایج مدر بنتی ہیں. آپ نے پابندی لگائی اس کی شادی 19 سال سے پہلے انہوں نے بن گئے. اب ہوتا کیا ہے, مرد جو ہے نا یہ بہت 2 نمبر چیز ہے. وہ بچہ ہوا اس کو, وہ اٹھ کے کسی اور طرف چلا گیا. یہ میمل ساروں میں ہے. ایک بلی میں سے بلا جو ہے ادھر ہوتا ہے, بلی پال رہی ہوتی ہے, بچے پال رہی ہوتی ہے بیچاری بیٹھ کے, اسی کے وہ جو ہے اگر وہ میٹرک میں پڑھ رہی ہے نا, وہ چھوڑ دے گی, کسی بیوٹی پارلر پہ جا کے کام کرنا شروع کر دے, کسی سیلون میں جا کے کام کرنا, کسی دکان پہ جا کے بچے پھر عورت پالتی ہے. میں آپ سروس میں رہے ہیں, آپ مجھے بتائیے ساری زندگی کبھی کسی مرد نے آ کے آپ کو یہ درخواست دی ہے کہ میرے بچوں کا مسئلہ ہے تو مجھے پروموشن نہ دیں, مجھے ادھر ہی رکھ لیں؟ لیکن عورتیں آپ کو دیتی ہیں کہ میں نہیں جا سکتی, میرے بچوں کا مسئلہ ہے, مجھے نوکری میں مطلب پروموشن نہ دیں, لاہور ہی رکھ دیں, فلاں جگہ رکھ لیں. اچھا سر, اسی کے ساتھ ہی جو ایک اور چیز جو آج کل بہت اس کا ذکر چرچا ہو رہا ہے وہ ہے اپنا چائلڈ میرج کی بات ہو رہی ہے بہت زیادہ. اسی کے اوپر بھی آپ نے دیکھا کہ ICT میں اسلام آباد میں انہوں نے قانون بنایا. ویسے تو سندھ میں تو آلریڈی ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی نہیں ہو سکتی, اور غالباً پنجاب میں نہیں ابھی تک یہاں. تو انہوں نے ICT میں بنایا اور اس پہ جھگڑا پیدا ہو گیا اسلامی نظریاتی کونسل کا. اب آپ دیکھیے کہ اگر کیسا بلوغت پہنچتے ہی خاتون کی لڑکی کی شادی ہو جانی چاہیے. اب موجودہ معاشرہ جو ہے, موجودہ حالات میں اگر آپ دیکھیں, ایک لڑکی جو ہے ان پڑھ ہے اور ان پڑھ لڑکی ہے, اس کی شادی ہو جاتی ہے تو ان پڑھ رہے گی. خدا نہ خاصا شوہر مر جاتا ہے تو بالکل بے سہارا ہو جاتی ہے. آ کے پڑھی لکھی عورت, پڑھی لکھی لڑکی ہوگی, ظاہر ہے اس کا فیوچر ہوگا آگے. 14 سال کی 13 سال کی لڑکی کی شادی ہو جائے اور اس کے بعد ایک بچہ اس کے گود میں ہو, خود بچی اور ایک بچہ گود میں, تو اس کو تعلیم کیا دے گی, اس کو کیا پڑھائے گی, اسے کس طرح نگہداشت کرے گی. پھر جس طرح آپ تو سمجھدار ہیں, ایجوکیشن بھی آپ نے ماشاءاللہ اتنی تعلیم حاصل کی ہے کہ لڑکے یا لڑکی کے خاص طور پہ جو آرگنز ہوتے ہیں, ریپروڈکٹیو آرگنز, وہ بھی اتنے میچور نہیں ہوئے ہوتے آ کے, جو کہ بعد میں ایونچولی جب پریگننسی ہوتی ہے پھر وہ بچی مر بھی جاتی ہے آ کے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس پہ آپ کی کیا ہے رائے؟ کہ 2-3 چیزیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ کسی بھی طور پہ قانون کا مسئلہ نہیں, یہ علم کا مسئلہ ہے. دنیا میں جن بھی ملکوں نے یہ قانون بنایا ہے وہ وہاں چائلڈ میرج کو نہیں روک سکے. میں نے ابھی آپ کے سامنے فگر رکھی کہ 10 لاکھ ٹین ایج مدرس ہر سال امریکہ میں پیدا ہوتی ہیں, بچے پیدا کرتے. انہوں نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی تمہیں پابندی لگائی ہے. ہونا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے بات یہ بنیادی طور پہ ایک ہے نیچرل ارج. انسانی زندگی کے اندر 3 بنیادی ضروریات ہیں جس پہ ہم انسان کی زندگی کا پورا دار و مدار, کھانا پینا, سونا اور جنس. اس کو ایڈ کے اندر کہتے ہیں. جنس ایک ضرورت ہے. اب جنس کی ضرورت کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ تم ہیجان کا شکار ہو جائے, تم خود لذتی کا شکار ہو جاؤ, تم ریلیشن شپ رکھ لو, سب کچھ کرو لیکن شادی نہ کرو. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ آپ کی سامنے, مطلب میں اگر فار ایگزامپل اس گھر کے اندر 3 بچوں کو پال رہا ہوں تو ایک بہو کو بھی پال سکتا ہوں. ایک یہ بھی ہے, لیکن ہمیں بہت برا لگتا ہے. ہمارے بڑے بزرگ یہ کرتے ہوتے تھے, وہ پالتے ہوتے تھے, وہ ساتھ ہی غالب کی بیوی جو تھی اس کے ساتھ ہی جیسے پڑھتی تھی مدرس کے ساتھ جا کے. یہ انتظام بھی ختم ہو گیا, انڈیویجولسٹک سوسائٹی آ گئی. یورپ نے یہ کر کے دیکھ لیا, نہیں ہوا. ہم نے اس پہ زبردستی کرنے کی کوشش کی, پولیس والے چھاپا مار رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, امپلیمنٹ ہو گیا, نہیں ہوا, بتایا نہیں ہوا. لیکن سر شادی تو جو ہے وہ ہونی تو ہے, شادی میں تو کوئی انکار نہیں ہے. 18 سال کیا 13 سال کیا, اس کا ایک فائدہ تو یہ بھی ہوگا کہ آپ سمجھتے ہوں گے, مجھے نہیں پتہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, جو اوور پاپولیشن ہے, کہ ایک لڑکی اگر پڑھ کے شادی کرتی ہے یعنی کم بچے ہوتے ہیں, پڑھے لکھے بندے بچے. دیکھیں میں بتایا نا کہ مسئلہ ایجوکیشن کا ہے. ہاں جی, مسئلہ ہے ایجوکیشن کا. مسئلہ یہ بنیادی طور پر ہے ہی نہیں قانون کا. یہ جو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ تھا نا, یہ 1922 میں آیا تھا. گورے نے آ کے یہاں پر کہ بچوں کی شادی جو کام ہے, ان کو اپنے ملک میں نہیں تھا چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ جیسا. اور دوسری بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو بات بتاؤں, کچھ ایسے بڑے بڑے کلیشے ہیں
کہ جو ٹوٹ گئے ہیں آج کے دور کے اندر آ کے. جو آپ نے پاپولیشن کی بات کی ہے, ایک بندہ تھا جس کا نام تھا مالتھس, اس کو کہتے ہیں پروفٹ آف دا پاپولیشن. اس بندے نے ایک تھیوری پیش کی تھی کہ دنیا کی پاپولیشن جو ہے وہ 2, 4, 8, 16 کے حساب سے بنتی ہے, جبکہ دنیا کی وسائل 1, 2, 3, 4, 5. ٹھیک ہے. 34 پیجز کی اکانومسٹ نے اسٹڈی شامل کی ہے کہ مالتھس از اے فیلڈ پروفٹ. اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ 1956 میں ایک چیز ایجاد ہوئی تھی جس کو کہتے تھے کنٹرسیپٹیو پل. اس کو کہتے ہیں پل ریولوشن. پل ریولوشن نے کیا کیا کہ کنٹرسیپٹیو کا اختیار تھا مرد کے ہاتھ میں, وہ اس نے عورت کے ہاتھ میں دے دیا. ایک. دوسرا, کنٹرسیپٹیو تھا آبویس, اس نے خفیہ کر دیا. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی اخلاقیات جو تھا وہ بھی کمپرومائز ہوگی, پتہ ہی نہیں چلتا آپ کا ریلیشن شپ کہاں ہے کہاں نہیں. آپ نے اپنی گرل فرینڈ کو بھی پل کھلا دی, گرل فرینڈ نے خود کھا لی کسی کی. دوسرا شوہر چاہتا ہے کہ بچہ ہو اور بیوی کنٹرسیپٹیو کھائی جا رہی ہے. دوسری چیز جو اہم چیز ہوئی کہ سوسائٹی چونکہ اتنی انڈیویجولسٹک ہو گئی تھی کہ انہوں نے کہا ٹو ہیل وتھ کمنگ جنریشن. جس اولاد نے مجھے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے جانا ہے میں اسے کیوں پیدا کروں. دنیا میں 18 ملک اس وقت ایسے ہیں کہ جن کے اندر پاپولیشن کی گروتھ کا لیول یہ ہو گیا ہے کہ اگر وہ باہر سے لوگوں کو نہ بلائیں, ان کی سروسز مینٹین نہیں کرتا. ایک بوڑھے کے اوپر 5 بچے چاہیے نوجوان. اس وقت ایک بوڑھے کے اوپر 3 رہ گئے ہیں کہ 2 رہ گئے ہیں. اولڈ ایج ہوم سر وہ کہتے ہیں 2065 کے اندر شاید چیزیں ہی بدل جائیں. اچھا ہوا کیا؟ اس سارے سینیریو کے اندر چیزیں وہیں موجود ہیں, ڈسٹریبیوشن کی خرابی کہیں اور ہے, ٹھیک کہیں اور کرنا چاہتے ہیں. ڈسٹریبیوشن کی خرابی یہ ہے کہ 1426 لوگ ایسے ہیں جن کی دولت دنیا پہ تقسیم کر دی جائے تو دنیا میں نہ کوئی بھوکا رہے, نہ کوئی ننگا رہے, نہ کوئی ایسا بندہ. کنسنٹریشن اور ہے. ہم کہتے ہیں نہیں. اور میرے پاس یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے, کتابوں میں الزبتھ لیاگن کی ایک بہت زبردست کتاب ہے پاپولیشن کی اسٹڈیز کے اوپر. وہ کہتی یہ ہے کہ باقاعدہ CIA کی ڈاکومنٹس تھیں کہ 6 ریجنز کے اندر پاپولیشن نہیں بڑھنے دینی ہم نے, کیونکہ اگر یہاں بڑھ گئی تو یہ مائیگریٹ کریں گے, تو یورپ میں پش فیکٹر تھی وہ. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ انلارج نہیں کیا جا سکتا. اچھا سر, پاپولیشن کی بات تو صحیح ہوگی, آپ ابھی اس پہ پاپولیشن کے تھوڑا سے آ جاتے ہیں. یعنی چائلڈ میرج کو غلط ہے. دیکھیں غلط, میں آج بھی کہتا ہوں میری اپنی بیٹی ہو, میں اس کو 16 سال کی عمر میں شادی نہیں کریں گے. سمپل سی بات ہے. اس کی وجہ ہے مجھے پتہ ہے کہ میں اس کو تیار کروں گا یہ کچھ. لیکن ایک چیز ہے کہ 16 سال کی ایج سے لے کے اس کی شادی کے درمیان میں اس کی اخلاقیات کا پورا دھیان رکھوں گا. ایبسلیوٹلی. میں اس دھیان رکھوں گا کہ وہ اس سطح پہ نہ آئے کہ جس سطح پہ اس کو ہیجانی کیفیت پیدا ہو اور اپنی ضرورت کے لیے وہ کہیں ادھر ادھر اس کو نہ جانا پڑے. میں کانٹوں پہ چلوں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک مرد اور عورت جو ہے, بچی جو ہے, وہ اگر جوان ہو جاتی ہے اور اس کی شادی نہیں ہوتی تو جو گناہ کرتی ہے اس میں باپ اس کا حصہ دار ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی انہیرنٹ ایک شک جو ذہن میں یہ ہے ہماری پاپولیشن میں, جو کہ زیادہ تر ان پڑھ لوگ ہیں, اس میں یہ بھی تو ماننا پڑے گا نا کہ کہیں لڑکی یہ ہماری کسی گناہ کی طرف راغب نہ ہو جائے, اس لیے اس کو جلدی سے بیاہ دو. یہ بھی ہے. اچھا نہیں, میں بتاؤں, میں نے جو اپنی یورپ کی مثال آپ کو دے دی. ہاں جی. انہوں نے کہا کہ تمہاری ایسی کی تیسی. انہوں نے کہا دیکھیں نا, ایک نیچرل ارج ہے نا, اس نیچرل ارج کو کہیں نہ کہیں آپ نے اس کو ٹھیک کرنا. تو یہ بڑا ٹرکی سا میٹر ہے. یہ میٹر قانون کا نہیں ہے, یہ ایجوکیشن کا میٹر ہے. تعلیم دو, ان کے لیے ماحول پیدا کرو. آپ ایک بچی کو سارا دن رکھتے ہیں کمرے میں بند, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ طرح طرح کی پڑھتی ہے افسانے اور کتابیں اور ناول اور فلاں اور دیکھتی ہے ٹی وی, اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ تم 20 سال تک شادی نہ کرو, ٹھیک ہے. اور وہ تو نہ اس کو ریکریشن آپ دیتے ہیں کہ اس کی زندگی کی, نہ اس کو کوئی اور راستہ اس کو دیکھیں. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس کو نمازیں پڑھائیں تو اس کے اندر سے جان ختم ہونا ہے. اس کو ریکریشن, ہمارے یہاں عورتوں کا ریکریشن پارک ہے نہیں ہے. لیکن آپ اسے لیجسلیشن میں قید نہیں کرنا چاہتے. لیجسلیشن سے کنٹرول کا طریقہ, اگر لیجسلیشن کنٹرول کر سکتی ہوتی تو امریکہ کر لیتا, اگر یورپ کر لیتا. ایون انٹیریئر سندھ میں دیکھیں, وہ سندھ میں ہے تو صحیح قانون, لیکن انٹیریئر سندھ میں کیا ہو رہا ہے, وہاں نہیں ہوتا قانون. وہی والی بات. اچھا سر, یہ جو اب جیسے آپ نے پاپولیشن کی بات کی,
آپ کو پتہ ہے معاشرہ کیا ہے آج کل؟ آپ صبح شام سنتے ہیں کہ ایک غریب خادمہ کو کل بھی خبر تھی کہ مالک نے مار دیا، بیوی نے مار دیا، تشدد کر کے مارا، کسی ریپ کر دیا، کہیں پریگننٹ کر دیا. سو مینی تھنگز ہیپن. تو ایسے کنڈیشن میں جو اوور پاپولیشن ہو جاتی ہے اور ایسی بچیاں ہوتی ہیں، جوان ہوتی ہیں، ان پڑھ ہوتی ہیں، ڈونٹ یو تھنک اٹس اے بگ سوشل؟ میں آپ کی بات بالکل 100% ٹھیک ہے، لیکن اس کا سارا تعلق غربت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق اوور پاپولیشن کے ساتھ نہیں ہے. چودھری کے گھر میں اوور پاپولیشن بریڈز پاورٹی اینڈ پاورٹی بریڈز. چودھری کے گھر میں 15 بچے بھی ہونا، اب 10 بیٹیاں بھی ہونا تو وہ چلتی ہیں، وہ سروائیو کرتے ہیں. ایبسلیوٹلی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے کوئی نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اوور پاپولیشن تو غربت میں ہی ہے نا. سر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ آپ نے اس دنیا کا نقشہ جو ہے نا 1920 میں تباہ کیا ہے. 26 اکتوبر 1920 میں پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا، 28 اور 29 اکتوبر کو ویزا ریگولیشنز آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کسٹم ڈیوٹی کی، اور آپ نے اس دنیا کو ایک چڑیا گھر بنا دیا. یہ پاکستانیوں کا پنجرہ ہے، یہ ایرانیوں کا پنجرہ ہے، یہ ان کا. اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ دنیا کی اندر جو رزق کے وسائل تھے وہ اتنے وسیع تھے کہ لوگ یہاں سے اٹھاتے تھے، سامان اٹھاتے تھے، جا کے بغداد میں ہندی حکیم کے طور پہ جاتے تھے. یہاں ایک بغدادی تاجر آ کے بیٹھ جاتا تھا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کا اس وقت 2.50 کروڑ بندے جو یہاں سے باہر گئے ہیں، اسی طرح کے حالات کے اندر تھے، اسی طرح کے ان کے بچے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھیں. وہاں جا کے اچانک لاکھ پتی ارب پتی ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دنیا کو چڑیا گھر بنایا ہوا ہے. آپ دنیا کے ریسورسز کو جو ہے انسانوں میں تقسیم نہیں کرنا چاہتے. انسانوں کی تقسیم بنیادی، میں چیختا اسی بات پہ ہوں کہ بنیادی طور پر جس وقت یورپ نے پوری دنیا کو فتح کیا ہے، 1.22 کروڑ اس کے پاس سرپلس لوگ تھے جنہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی میں، اور اس کے بعد ڈچ تھے اور فرینچ تھے اور سارا کچھ، انہوں نے جا کے فتح کیا، انہوں نے جا کے وہاں کام کیا، انہوں نے وہاں جا سے پیسہ لیا. 5 کروڑ پاؤنڈ لیوی جہاں سے جاتی تھی انگلینڈ کے اندر. پاپولیشن کو ہم دنیا کے اوپر تقسیم کر کے دیکھیں تب تو مسئلہ آسان ہے، لیکن پاپولیشن کو پاکستان کی تقسیم کرنے سے مسئلہ ہی مسئلہ ہے. مسئلہ وہی ہے نا. آج آپ بارڈرز ختم کر دیں، کھول دیں سارا کچھ، میں پاکستان سے جاؤں، وہ پولینڈ سے جائے، وہ افریقہ سے جائے، وہ جہاں کے انگلینڈ کے اندر بیٹھا ہو، تو جس کا مال بکے گا وہ اس کا خود ٹھیک ہو جائے گا. اب دیکھیں انگلینڈ کے اندر پولش کو لے کے آئے، خراب ہوئے. افریقن لے کے آ رہے ہیں، یعنی گھاس نہیں کاٹی جا سکتی وہاں پر. جاپان آپ دیکھ رہے ہیں کیا بری حالت ہو چکی ہوئی ہے اس کی. اسپین آپ دیکھ رہے ہیں 1.2%. اصل مطلب یہ ہے کہ پرابلم ہم کو اس لیے نظر آتا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں، لیکن جیسے آپ دنیا کو کھول دیں گے نا، اللہ نے تو وسائل دنیا میں رکھے ہوئے نا. بالکل صحیح ہے. جو اللہ نے تو اصل، اور پرابلم شروع بھی اس وقت ہوئے جب 1920 میں دنیا کے اندر ہم نے یہ پاسپورٹ لے کے آئے ہیں. جب ہم نے بارڈر سیکورٹی فورس کیوں لے کے آئے؟ اسلحہ بیچنا. سب نے 5 بڑی فیکٹریاں ہیں دنیا کی جن کو ایک وار تھیٹر چاہیے تھا. ایک کتاب یہاں پر پڑھی ہے، وہ ہے پرزنرز آف جغرافی، جغرافیے کے قیدی. اس نے 12 جگہیں ایسی بتائی ہیں جہاں جنگ ہوگی، کچھ ہو جائے، جن میں سے ایک یوکرین ہے، دوسرا پاکستان یہ علاقہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گندم اگانے والے لوگ ہیں، غلہ ہے، فوڈ باسکٹ ان کے پاس ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں اوورال بات کرتا ہوں، دنیا کھول دیں. جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا، جتنے بھی فلاسفرز آج اس وقت دنیا میں جو ڈیٹ جوبلی والے ہیں، وہ 2 باتیں کرتے ہیں. اس نے کہا اگر اس دنیا کو آپ نے امن کا گہوارہ بنانا ہے تو آپ نے گزشتہ 60-70 سال سے جو قرضے دیے ہیں اس کا آپ نے سود میں کم از کم 12-13 گنا زیادہ وصول کر لیا. وہ قرضے معاف کر دیں. ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے ریسورسز جو آپ کے زیادہ ہیں، مثلا آسٹریلیا اپنی 30%، امریکہ اپنی 27% گندم جو ہے وہ سمندر میں پھینکتا ہے، کیونکہ اگر وہ مارکیٹ میں بھیج دے تو گندم کی قیمت کم ہو جاتی ہے. آپ اپنے ریسورسز کو یونیورسلائز کر دو تو نہ کوئی بھوکا رہے گا. یہ سر آپ کی ماشاءاللہ بڑی اچھی تجاویز ہیں. گلوبل، یعنی اگر پیس چاہتے ہیں، غربت، گلوبل پاورٹی کو کم کرنا ہے، بالکل پاکستان کی طرف آئیں نا سر. اس کا کیا کریں؟ پاکستان کا المیہ یہ ہے، ایک آپ کے بھی بزرگ ہیں، ہمارے بھی بزرگ ہیں، عشرت حسین صاحب، ان کی کتاب ہے گورننگ دا انگورنیبل. انہوں نے پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. پہلے 30 سال
اور بعد کے 40 سال. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پہلے 30 سال کے اندر وہ ریپڈ گروتھ ہے جس کا خبر. یہاں ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے, BA کی سلیبس کی کتاب ہے, انگلینڈ کی ڈیولپمنٹ اکنامکس کی, 110 صفحے کی کتاب ہے کہ اور 1970 میں وہ پڑھائی جاتی تھی, 60 میں شروع 65 میں آئی تھی. اس کے اندر 110 صفحے کے اندر 60 صفحے پاکستان کے اوپر ہیں کہ ایگریکلچر ترقی ایسے ہوتی ہے اور انڈسٹریل ترقی ایسے ہوتی ہے. پاکستان کا المیہ جو ہے نا, یہ 40 سال کے اندر جو اس ہے نا, اس کے اندر اتنا لوٹا گیا ہے, اتنا کھایا گیا ہے. سر سولوشن بتا دیں, ٹائم کا کنسٹرینٹ آ رہا ہے کہ اب اس کو کوئی راستہ نہیں. پاکستان کے اندر 2 طریقے ہیں, سمپل سی بات ہے. پاکستان کے اندر اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان کی تباہی بربادی یہ ہے کہ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم کمپرومائز ہے. دیکھیں نا, میں پشین میں اسسٹنٹ کمشنر تھا تو ایپل وہاں 90% ایپل وہاں ہوتے. ایک بندہ ایپل ویکسن آسٹریلین فرم آئی تھی کہ ہم ایپل ویکسن کریں گے, ان کی ایگریمنٹ ہو گیا. بعد میں اسے پتہ چلا کہ یہاں تو سول جج ہے, اس کو پیسے دے کے میری پوری جائیداد قبضہ ہو جائے گی, ختم ہو گیا, چلا گیا, بھاگ گیا. جس بندے سے آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے سیاسی مخالف کے خلاف قتل کا مقدمہ کرو, جس SHO سے کہتے ہیں, جس سیشن جج سے کہتے ہیں کہ تم اس کے خلاف فلاں فیصلہ غلط کرو, وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے میں نے ناجائز کام کیا ہے تو میں پیٹ کا دشمن کیوں بنوں. وہ قاتل سے بھی پیسے لیتے ہیں, وہ چور سے بھی پیسے لیتے ہیں, وہ ڈکیت سے بھی پیسے لیتے ہیں. اور دوسری سر, اس دنیا نے گزشتہ طویل عرصے سے یہ ثابت کیا ہے کہ لوگوں کی رائے کبھی غلط نہیں ہوتی. حضرت عثمان اور حضرت علی جو تھے, جس وقت حضرت عمر جو ہے وہ شہید ہو گئے تو انہوں نے کمیٹی بنائی تھی 6 لوگوں کی, تو باقی لوگ تو رہ گئے. تو حضرت عثمان اور حضرت علی کے بارے میں باقاعدہ مدینے میں لوگوں سے رائے لی تھی کہ کس کو ہم بنائیں. تو لوگوں نے حضرت عثمان کو کہا تھا 20 سال پھر اس کے بعد لوگوں کی رائے کا احترام کرنا سیکھیں. سر یہ مت کہیں کہ ہمیں عقل تم سے زیادہ آتی ہے اور ہم تو اس بندے کو لے کے آئیں گے وہ تم سے زیادہ بہتر ہے. لوگوں کی رائے کا احترام کریں اور انصاف کریں. انصاف. سر میں ایک قرآن کی آیت, وقت آپ کا میں قرآن کی آیت ہے, اللہ کہتا ہے نبیوں کے اندر ہم نے نبیوں کو کوئی اور ذمہ داری دی نہیں. ارسلنا رسولنا بالبینات, ہم نے رسولوں کو اتارا نشانیاں دے کے. وماہم الکتاب والمیزان, ان کو کتاب دی اور ساتھ کیا دیا, میزان, ترازو. ترازو نہیں تکڑی, مطلب عدل کرنا. کس لیے دیا؟ لیقوم الناس بالقسط, انسانوں کے درمیان عدل کریں, مسلمانوں کے درمیان نہیں, یہودیوں کے درمیان نہیں, عیسائیوں کے درمیان نہیں, انسانوں کے درمیان. اور یہ مقبول جان صاحب, آپ کا بہت شکریہ, بڑا مزہ آیا گفتگو کا آپ سے. جب بھی میں آپ کے پاس آتا ہوں تر و تازہ ہو جاتا ہوں. آپ کے افکار, آپ کے خیالات, آپ کی باتیں یقین جانے روح کے اندر اتر جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے. بہت شکریہ.